الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی لگا کر ایک مرتبہ اور پڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی. اللہ رب العزت تبارک و تعالی جل وعلا کا فضل و کرم احسان عظیم ہے کہ ہمیں اس نے انسان بنایا، انسانوں میں اپنے محبوب کی امت میں شمار فرمایا اور بڑا کرم فرمایا، ایمان و اسلام کی دولت عطا فرمایا. اللہ ہمارے ایمان و اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہم صراط مستقیم پر قائم دائم رکھیں. حضرات گرامی، میرا دل آج رونے کو چاہا. میں منہ دیکھی تعریف کا کبھی قائل نہیں رہا، لیکن آج یہاں آنے کے بعد فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا محمد اجمل صاحب اجمل العلماء کی دور اندیشی اور ان کے افکار و کردار اور ان کے سوچ کی بلندی کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ کاش کہ ہماری جماعت میں 2-4-10 ایسے عالم اور تھے. میں پوری جماعت کی بات کر رہا ہوں. اس قدر دور رس نتائج پر نظر رکھنے والا عالم، اس کم عمری میں اتنا بلند سوچنے والا. کاش کے 2-4-10 اور ہوتے تو ہماری درسگاہوں کا علمی معیار اور بلند ہو گیا ہوتا. ہمارے درسگاہوں سے علم کی بو آتی، علم کی خوشبو آتی. قرآن مقدس کی تلاوت، اس کے تفاسیر، اس کے رموز اور قرآن پاک، یہ نہ صرف تلاوت کے لیے اللہ کے رسول کو ملا، قرآن پاک تلاوت کے ساتھ ساتھ ہدایت کے لیے. قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھا. سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ سمجھ کہاں سے آئے، یہ شعور کہاں سے ملے گا، یہ فکر کہاں سے ملے گی، یہ سبق کہاں سے ملے گا؟ ایسے ہی عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھنے سے ملے گا. میرے عزیز نے، محب گرامی نے، یہ مجھ سے بہت محبت ہے.
اور جو کچھ انہوں نے میرے تعلق سے کہا ہے یہ سب ان کی محبت، ان کا کرم خوشنوانہ، ورنہ من آنم کے من دانم۔ اور میں نے تو ہمیشہ یہی سوچا کہ زشت میں اپنے تو بڑا کام یہی ہے، بے نام و نشان رہنے تو بس نام نہیں۔ حضرات گرامی، چند منٹ آپ مجھے بہت غور سے سنیں۔ درخت کی وہ شاخ جھکتی ہے جس میں پھل ہوتا ہے، درخت کی وہ ٹہنی جھکتی ہے جس میں پھل ہوتا ہے۔ ان کا ادب، اپنے علماء کا احترام کرنا، تعظیم و توقیر کرنا، اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے کو بچہ کہہ کر پیش کرنا، گردنیں جھکی رہنا، خاموش رہ کر منزلیں طے کرنا اور منزلوں کا پتہ دینا، یہ بتا رہا ہے کہ ان کے سینے میں کچھ نہ کچھ ہے، ان کے سینے میں کچھ نہ کچھ ہے۔ سر جھکائے ہوئے ہو کیوں سید، کچھ نہ کچھ ہے تمہارے سینے میں۔ تو درخت کی وہ ٹہنی جھکتی ہے جس میں پھل ہوتا ہے۔ ان کی عاجزی، ان کی انکساری، اپنے بزرگوں کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، احترام کرنا، اپنے بزرگوں کو اچھے الفاظ میں اپنی قوم کے سامنے ان کا تعارف کرنا، پیش کرنا، یہ نعمت سب کو نہیں ملتی، یہ اس کو ملتی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ نعمت سب کو نہیں ملتی۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ یہ حق کا عرفان جس کو ہوتا ہے، پنجتن پاک کا عرفان جس کو ہوتا ہے، اہل بیت نبوت کا عرفان جس کو ہوتا ہے، فاطمہ الزہرا کا عرفان جس کو ہوتا ہے، علی مشکل کشا کا عرفان جس کو ہوتا ہے۔ دنیا نے حسن اور حسین کو نہیں پہچانا، دنیا نے باب علم کو نہیں پہچانا، حضرت علی کو نہیں پہچانا، یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں۔ یہ عرفان سب کو نہیں ہوا۔ اگر یہ عرفان کسی کو ہوا تھا تو صحابہ میں بھی ابو ذر غفاری کو ہوا تھا، حضرت صہیب رومی کو ہوا تھا، حضرت سلمان فارسی کو ہوا تھا، حضرت بلال حبشی کو ہوا تھا۔ میرے دوستوں، یہ عرفان سب کو نہیں ہوا۔ اللہ حضرت علامہ مولانا اجمل حسین صاحب کی صحبت میں رہ کر آپ سب کو عرفان عطا فرمائے، حق کا عرفان، حق کا عرفان عطا فرمائے۔ اور جب حق کا عرفان آپ کو ملے گا تو صحابہ، عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین، علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حضرت حسن اور حسین کا عرفان آپ کو ہوگا کہ حسین کون، کیا چیز ہے، حسین کیا چیز۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ بولیے آگے کا شعر۔ کتنا کربلا آپ نے قائم کیا، کہاں آپ نے اسلام کو زندہ کیا؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ اسلام زندہ ہے، ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کتنے کربلا میں میدان کربلا میں آپ اترے؟ آپ بتائیں کتنا کربلا آپ نے قائم کیا ہے؟ نہیں میرے دوستو، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہو چکا اس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو چکا اس کربلا کے بعد۔ تمہاری حیثیت، ہماری جرأت کہاں ہے جو ہم کربلا میں اترے؟ 57 ملک تماشائی بنے ہوئے ہیں اور 60,000 بچے، عورتیں، کلمہ پڑھنے والا مسلمان شہید ہو چکا ہے۔
تم کربلا کی بات کر، اب کوئی کربلا قائم کرنے کی تمہارے اندر جرأت نہیں، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے۔ اسلام کو جو ملنا تھا وہ مل گیا، حسین نے اسلام کو زندگی دے دیا، حیات دے دیا، حرارت دے دیا، نانا جان کے دین کو بچا لیا۔ اب اس کربلا کے بعد کوئی کربلا نہیں، اس کربلا کے بعد کوئی کربلا نہیں۔ عقل کہتی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اور عشق کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مٹاؤ۔ عقل کا تقاضا اور ہے، عشق کا تقاضا اور ہے۔ شریعت مانگنے کا نام ہے اور طریقت دینے کا نام ہے۔ شریعت میں مانگا جاتا ہے اور طریقت میں اللہ کے نام پر لٹایا جاتا ہے۔ اور جو لٹانے والی ہستی ہے وہ اپنے آپ کو لٹا کر اسلام کو بچا لیا۔ بات یاد رکھیے گا، خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام باطل کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اور وہ اسلام تو مٹ ہی نہیں سکتا جس اسلام کو کربلا میں آل رسول نے اپنا خون دے کر بچایا، وہ اسلام۔ لیکن آپ کا یہ کہنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نہیں، اسلام کو زندگی مل چکی، اسلام کو زندگی علی اکبر نے دے دیا، علی اصغر نے دے دیا، اور محمد نے دے دیا، حضرت حور نے دے دیا، حضرت عباس نے اپنا نازک قلم کرا کے اسلام کو زندگی دے دیا، حسین نے سجدے میں سر رکھ کے اسلام کو حیات دے دیا، اسلام کو زندگی دے دیا۔ اب اسلام آپ کے کردار کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اسلام کے دامن میں آ جائیں۔ آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اسلام کے دامن میں آ جائیے۔ اب فلسطین پر آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اگر آپ کو رونا ہے تو اپنے مستقبل کے لیے روئیے۔ یہ جملہ یاد رکھیے، فلسطین کا جو ہونا تھا وہ ہوا، اور جو باقی ہے وہ ہوگا، اللہ اس کا محافظ ہے۔ آواز دے رہا ہے لیکن کوئی مسلمان کنٹری کربت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب فلسطین کے مظلوموں کے لیے مت روئیے، بلکہ اپنے آپ کے لیے سوچئے کہ آنے والا دور میں آپ کا کیا ہونے والا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، بات موضوع میرا یہ نہیں ہے، اور میں اس پر گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم جب اپنے قائد کا صحیح انتخاب کرتی ہے وہ قوم منزل تک پہنچتی ہے۔ 57 ملک میں ایک ہی ملک ایسا ہے جس نے اپنے قائد، اپنے رہنما کا صحیح انتخاب کیا، اور اس ملک کا نام ایران ہے۔ اس نے اپنے رہنما کا صحیح انتخاب کیا، اس کا رہنما مرد تھا، مرد ہے، اس نے اپنے رہنما کا صحیح انتخاب کیا۔ باقی 56 جو ملک ہے اس نے اپنے رہنما، قائد، اپنے سربراہ کا صحیح انتخاب نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا۔ نظر بلند سخن دن نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، منہ دیکھی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارا یہ نوجوان عالم قائد کی صلاحیت رکھتا ہے، انتظامی امور کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ نے صحیح انتخاب کیا، آپ نے صحیح انتخاب کیا ہے، آپ مبارکباد کے حقدار ہیں کہ آپ نے ایسے نوجوان عالم کا انتخاب کیا ہے جو ہے تو عمر میں کم لیکن سوچ بہت بلند، سوچ بہت بلند ہے۔ اور یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے، میں تو کبھی کبھی آتا ہوں، آپ خود اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا عالم آپ کو کیا دے۔ درود پاک پڑھیے تو
اب پوری آپ کا بیٹھنا آپ کا اصول ہو جائے. ایک نوجوان 20 سال کا، کئی سال کا؟ 20 سال کا نوجوان ہے. وہ اپنی بستی سے، اپنے گھر سے، اپنے مکان سے نکلا ہے، کہیں جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے. سن رہے ہیں نا؟ جو دیوار سے لگے ہوئے ہیں وہ بھی سنیں. نوجوانوں کی سننے کی بات، یہ تقریر نہیں ہے، یہ آپ کو ایک لفظ میں بہت کچھ دینے جا رہا ہوں. ایک نوجوان ہے بڑا خوبصورت، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اسلام کا سچا سپوت ہے، اسلام کا ایک سچا بیٹا سب ہے. آبادی سے دور ہوا، کہاں جا رہا ہے اسے خود بھی معلوم نہیں کہ اس کی منزل کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، لیکن جا رہا ہے. ایک بہت خوبصورت سا پرندہ اس کے سروں سے اڑتا ہوا گزرا. وہ پرندے کی خوبصورتی کو دیکھ کر نوجوان مچل کے، آج تک اس نے اتنا خوبصورت حسین پرندہ نہیں دیکھا. اس پرندے کا نام بھی نہیں نوجوان کو معلوم، چونکہ وہ پہلی دفعہ اتنا خوبصورت پرندہ دیکھا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. ٹکٹکی بات کر اسے دیکھتا رہا اور دوڑتا رہا کہ یہ پرندہ کہاں جا کر کے رکے گا. دوڑتا ہے، لیکن پرندے کی جو اڑنے کی رفتار اور تھی، اس کے دوڑنے کی رفتار اور تھی، لیکن نظر اس پر جمی ہے. اور جوان تھا، 18-20 سال کا قریب جوان تھا. دوڑتا دیکھتا رہا، دوڑتا رہا، دیکھتا رہا. جاتے جاتے پرندہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، اور جب وہاں پہنچا تو اس کے پہنچنے سے، اس کے پرواز کی آواز سے وہاں بہت سی خوبصورت مچھلیاں اچھل پڑی. بہت سے طیور اڑنے لگے، بہت سے اور خوبصورت رنگ برنگ کے پرندے اڑنے لگے. یہ نوجوان اس پہاڑ کے دامن میں کھڑا رہ کر سوچنا لگا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کی بلندی پر تو بہت سی نعمتیں معلوم ہو رہی، جس نعمت سے ہماری قوم آباد نہیں. یہاں جب اتنے خوبصورت خوبصورت پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، تو اور بھی نعمتیں ہوں گی. اور کچھ خرید گیا تو قدرت خداوندی، کچھ پھولوں کی شاخیں بھی اس کو نظر آئی، پھولوں کی شاخیں بھی نظر آئی، کچھ پھول بھی نظر آئے. اس سوچتا رہا کہ اس پہاڑ کی بلندی پر تو خدا کی بہت سی نشانیاں اور نعمتیں معلوم ہو رہی ہے، جس سے میری قوم واقف نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے. اس کا پتہ لگانا چاہیے کہ اس پر کیا کیا نعمتیں ہیں، لیکن پتہ لگے گا کیسے؟ وہاں تو کوئی راستہ نہیں. کچھ دیر آنکھ بند کر کے سوچتا رہا. ایک خیال آیا، بلٹا لوہار کے پاس گیا اور اوزار فاورہ لیا، تیشہ لیا، اور وہاں سے آ کر کے آنکھ بند کر کے بسم اللہ کر کے اس نے اپنا کام شروع کیا اور خدا کے بھروسے پہاڑ کا جگر چاک کرنا شروع کیا، راستہ بنانا شروع کیا، زینہ بنانا شروع کیا. پیاس لگتی ہے تو پہاڑ کے دامن بہنے والے چشمے کا پانی پی لیتا ہے، بھوک زیادہ ستاتی ہے تو لاوارث پھلوں کو کھا لیتا ہے اور پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے. کب دن آتا ہے، کب رات گزرتی ہے، نوجوان کو کچھ نہیں معلوم، وہ اپنے کام میں لگ گیا. میں اتنی لمبی گفتگو کے بعد صرف ایک بات اس گفتگو میں دینا چاہتا ہوں. زینہ بناتا رہا، زینہ بناتا رہا، زینہ بناتا رہا، پہاڑ پتھر توڑتا رہا، یہاں تک کہ ایک عرصے کے بعد پہاڑ کی اس بلندی چوٹی پہ یہ پہنچ گئے.
اور جب وہاں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ بلور بھی ہے، یاقوت بھی ہے، ہیرا بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، میرے دوستوں زمرد بھی ہے، لولو بھی ہے، مرجان بھی ہے، گلاب کی تمام نسلیں وہاں موجود ہے، تمام پھولیں وہاں موجود ہے، جھرنے ہیں، تالاب ہے، طرح طرح کے تالاب میں مچھلیاں ہیں۔ دیکھ کر کے نوجوان خوش ہو گیا۔ اتنے میں ایک آئینہ اس کے ساتھ، اور جب آئینہ آتا ہے تو آئینے میں جب اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو اس کے کنپٹی کے کئی بال سفید نظر آئے، بال پکے ہوئے نظر آئے، سفید نظر آئے۔ سوچ میں پڑ گیا کہ میں جب چڑھا تھا تو LW جوان تھا، جوانی کے سوال میرے قدموں کا بوسہ لے رہے تھے، کیا اتنا عرصہ گزر گیا مجھ سے کہ میرے بال سفید ہوئے؟ لیکن یہ پھر مستی میں ناچنے لگا، رقص کرنے لگا۔ آواز آئی، نوجوان کیا اس لیے تم خوش ہو کہ تمہاری جوانی تم سے رخصت ہو گئی؟ تم 7 سال کی عمر میں پہنچ گئے، جب تم نے کام شروع کیا تھا تو 20 سال کے کریئر جوان تھے، اب 60 سال کی عمر میں تم پہنچ گئے، اس لیے خوش ہو کہ تمہارے کالے بال سفید ہو گئے، تمہاری جوانی کا ثواب رخصت ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے مان بات تو صحیح ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد رقص کرنے لگا، ان کے لبوں پر تبسم، مسکراہٹ، آواز آئی، کیوں رو رہے ہو؟ جوانی کے خط اور جوانی کے ثواب رخصت ہو گئے اس لیے خوش ہو گا؟ نہیں، اس لیے خوش نہیں ہوں، اب وہی جملہ میں دینے جا رہا ہوں، اس لیے خوش نہیں ہوں بلکہ کچھ اور مجھے یاد آ رہا۔ کیا یاد آ رہا ہے؟ کس لیے خوش ہوں؟ کہا کہ سنو اے آواز دینے والے، میں خوش اس لیے ہوں کہ جس مقام پر میں 40 سال میں پہنچا ہوں اپنے قوم کے لیے 1 گھنٹہ 40 منٹ کا راستہ بنا دیا۔ اب میری قوم 40 سال میں نہیں پہنچے گی، میں نے اپنی جوانی لٹا کر اپنی قوم کو خزانے کا پتہ دے دیا، منزل دے دیا، اور میری قوم 40 سال میں نہیں 1 گھنٹہ 40 منٹ میں یہاں پہنچے گی۔ میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ میں نے اپنی قوم کے لیے راستہ بنایا، میں نے اپنی قوم کو ایک منزل کا پتہ دیا، میں نے اپنے قوم کو منزل تک پہنچانے کے لیے زینہ بنا دیا ہے۔ میں اس لیے خوش ہوں، مولانا اجمل صاحب نے آپ کو ایک زینہ دیا ہے، آپ کو منزل دیا ہے، آپ کو منزل تک پہنچانے کے لیے اب جو بھی کارواں آئے گا، جو بھی قافلہ آئے گا، جو بھی اسلام کا سپوت بیٹا آئے گا، بیٹیاں آئے گی، اسے انتظار نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اس علم کی اس باغیچے میں بیٹھ کر علم حاصل کرے گا۔ انہوں نے ایک ایسا چشمہ آپ کو دے دیا، ایک ایسی منزل کا پتہ آپ کو دے دیا، منزل دے دیا کہ اب آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا بلکہ آپ بہت کم وقت میں اس علم کے چمن میں، علم کے گلستہ میں، علم کے گلستہ میں، علم کے بہار میں، بہار العلم میں، بہار الفضا میں آپ تشریف لائیں گے۔ ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے قوم کے نوجوان اس باغیچے میں علم حاصل کریں گے۔ ایسا باغیچہ لگا دیا ہے کہ اس کی نہ معلوم کتنی شاخیں ہیں اور ہر شاخ سے الگ الگ خوشبو آ رہی ہے، کہیں قرآن پاک کے تلاوت کی، کہیں حافظے کی، کہیں ترجمے کی، کہیں تفسیر کی، کہیں درود پاک کی، کہیں کلمہ طیب کی، کہیں کلمہ شہادت کی، کہیں کانفرنس کی، کہیں جلسے کی، کہیں علماء کرام کے آمد کی۔ یہ خوشبو آ رہی ہے، یہ کس کی دین ہے؟ ہمارے نوجوان عالم دین۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ جب قائد کا انتخاب صحیح ہوتا ہے تو قوم ترقی کرتی ہے،
قوم بلندی کی طرف جاتی ہے۔ قائد جب سچا ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے، قائد کی نظر جب دور تک دیکھتی ہے، جتنا وہ آگے دیکھتا ہے اتنا ہی پیچھے دیکھتا ہے، اتنا ہی دائیں دیکھتا ہے، اتنا ہی بائیں دیکھتا ہے، اتنا ہی وہ نیچے دیکھتا ہے، اتنا ہی اوپر دیکھتا ہے، تو اس اپنے قوم کے لیے کچھ کر گزرتا ہے۔ وہی کام کیا ہے مولانا اجمل صاحب نے، اور وہی کام کرنے کا عزم رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھی ہیں، آپ ان کے ہم سفر ہیں، آپ ان کے ہم مزاج ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جس محبت کے ساتھ آپ دوست بدوست کاندھے سے کاندھا اور قدموں سے قدم ملا کر کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ ہمارے نوجوان دیتے رہیں۔ اور جب آپ ان کا ساتھ دیجیے گا تو انشاءاللہ تعالی تبارک و تعالی وہ دن دور نہیں کہ جو تعلیم مبارک پورے سلفیہ میں ہو رہی ہے وہی فضا یہاں دکھائے ہو جائے۔ عزم بلند رکھیے، ہمت رکھیے، جرأت رکھیے، اپنے قائد کا احترام کیجیے، اپنے قائد کو پہچانیے۔ یہ ہمارا کم عمر عالم مگر عالم ہے، اس لیے ان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ سوکھی زمین سے، وہ خشک زمین سے گزرے تو اسے سیراب کر دیں۔ عالم کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی سوکھا درخت ہے وہاں بیٹھ جائے تو اسے ہرا کر دے، اگر وہ کسی اندھیرے میں قدم رکھ دے تو وہ وہاں روشنی نظر آنے لگے۔ یہ عالم کی پہچان ہے۔ عالم کی پہچان یہ نہیں ہے آپس میں لڑانا، ایک دوسرے کے خلاف تقریر کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بیان دینا۔ آپ نے کبھی ہمارے اس محب گرامی عالم نوجوان سے ایسی گفتگو نہیں سنی ہے۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ آج دارالحفظ ہے، آج دارالہند ہے، کل دارالمنطق بھی قائم ہو جائے، دارالفلسفہ بھی قائم ہو جائے، دارالفلسفہ بھی قائم ہو جائے، دارالتفسیر بھی قائم ہو جائے، ترجمہ بھی قائم ہو جائے۔ ان کی سوچ یہی ہے۔ آپ دیکھیں کتنی اچھی سوچ ہے، کتنا اونچا خیال ہے، کتنی اونچی پرواز ہے، کتنی اونچی فکر ہے۔ یہ علم کی دیر ہے۔ ماننا پڑے گا کہ ہمارے اجمل العلماء کا علم پختہ، اور انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ گدی پر بیٹھ کر ہاتھ چمانے کے لیے نہیں بلکہ رسول پاک کے دین کی تعلیم دے۔ اللہ ان کے حوصلے کو بلند فرمائے، اللہ ان کی جرأت کو سلامت رکھے، اللہ ان کی ہمت کو سلامت رکھے، اور پنجتن پاک کے صدقے میں اپنے خزانہ علم سے انہیں عطا فرماتا رہا مالک و مولا، اور یہ تیرے بندوں کو تسلیم کرتا رہا۔ حضرات اب میں تقریر کرتا نہ ہوں، یہ تو مولانا کی محبت ہے، مجھے ان کو دیکھ کر رونا ہوتا ہے۔ کتنی پاک سوچ ہے، کتنی پاک طبیعت ہے، دل میں کوئی کینہ نہیں، دل میں کوئی بغض نہیں، دل میں کوئی حسد نہیں۔ ان کی سوچ الگ ہے، دنیا کیا کر رہی ہے اس سے مطلب نہیں، اپنا کام یہ ہے کہ رسول پاک کے دین کی تبلیغ کرنا، رسول پاک کی سنتوں کو عام کرنا، رسول پاک کی سنتوں کو عام کرنا۔ نظر بلند سخن دل نواز چاپ سوچ، یہی ہے میرے، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ جو میرے کارواں ہو اس کی نظر بلند ہو، وہ دور تک ہو، اور بات میں مٹھاس ہو، بات میں مٹھاس ہو، نظر بلند سخن دل نواز، بات ایسی کرے کہ سامنے والے کو اپنی محبت کا گرویدہ بنائے۔ اور یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب دل سچا ہو، جب دل سچا ہو، اور جان پرسوز۔ اس کی ایک قائد کی پہچان یہ بھی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ نرم، کیا ہو؟ نرم ہو، غریبوں کو دیکھ کر رک جائے، یتیموں کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے، بے کس و محتاج کو دیکھ کر کھڑا ہو جائے۔ علم کی پہچان یہی ہوتی ہے
میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ خشک ندی کے کنارے سے گزرے تو ندی جاری ہو جائے، خشک کھیتی کے قریب سے گزرے تو کھیتی ہری ہو جائے. کیسی ہری؟ علم کی دولت سے مالا مال ہو جائے، علم کی دولت سے مالا مال ہو جائے. ایسا درخت لگایا مولانا نے کہ جب اس کی شاخیں پھیلیں گی تو مغرب کا کعبہ بھی آئے گا، مشرق کا کعبہ بھی آئے گا، جنوب سے قافلہ بھی آئے گا، شمال سے قافلہ بھی آئے گا. علم کے متلاشی آئے گا، علم کا جستجو کرنے والا آئے گا، علم کا سچا طالب آئے گا، علم کا سچا چاہنے والا آئے گا. تھکا آئے گا، مادہ آئے گا، پیاسا آئے گا، میرے دوستوں تھکا مادہ آئے گا، لیکن جب اس درخت کے سائے میں آئے گا تو اس کا پسینہ خشک ہو جائے گا. اس کے علم کی چاشنی ملے گی، قرآن ملے گا، قرآن کا ترجمہ ملے گا، تفسیر ملے گی. میرے دوستوں علم دین ملے گا. ایسا درخت مولانا نے لگایا ہے کہ ہر تھکا ہوا مسافر اور علم کا پیاسا مسافر جب یہاں آئے گا، چاہے وہ طلبہ ہو یا طالبات ہو، جو بھی یہاں آئے گا علم کی پیاس بجھائے گا. میں نے درود شریف پڑھنے کا کمرہ، درود خانے کا کمرہ دیکھا. کسی نے آج تک ایسا سوچا کون نہیں؟ بولیے، یہ ہمارے نوجوان عالم کی سوچ ہے. اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، صحت و عافیت و سلامتی عطا فرمائے، آل و اولاد کو فرما بردار بنائے، مزید علم کی دولت دیتا رہے. میں دعا کرتا ہوں مالک و مولا باب العلم کے خزانے سے، باب العلم کے خزانے سے پاک نیاز مولا ان کو مزید علم دیتا رہا اور اسم کی دولت سے مالا مال فرماتا رہا، اور اس سے اپنے محبوب کے دین، اسلام اور شریعت کا کام لیتا رہا. یہ پیاسوں کو علم کا پانی، علم کا شربت پلاتے رہیں باغ میں نیاز مولا، اور اس مسجد کو، عبادت گاہ کو سدا بہار بنا دے. الہ العالمین اس جگہ پر نور و رحمت کی بارش برسانا اور مکینوں کو، رہنے والوں کو امن و سلامتی عطا فرمانا، عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرمانا. اے عزت دینے والے رب، فاطمۃ الزہرا کے چادر تطہیر کا واسطہ، تیری بارگاہ میں حسنین کریمین کے جوتیے نالے نے پاک کا واسطہ ہے. تو مسلمانوں کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، اور اپنے اہل بیت نبوت سے، اپنے محبوب کے اہل بیت نبوت سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو کچھ ہے کائنات علی کا ہے، کائنات پنجتن پاک کے لیے ہے، کائنات حسن اور حسین کے لیے ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر مال غنیمت تقسیم فرمانا ہے. اب یہ آخری بات، مال غنیمت تقسیم فرمانا، سب کو ایک حصہ دے دیں، حسن حسین کو ڈبل حصہ دے دیں. آپ کے بیٹے نے آپ سے کہا کہ حضور یہ بھی تو جنگ میں نہیں تھے، تو ان کو آپ 2 حصہ دے رہے ہیں، اور میں نہیں تھا تو مجھے اعتراض یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو 2 حصہ دیں، مجھے بھی 2 حصہ دیں. کہا کہ بیٹے تم اس کے برابر نہیں، تم اس کے برابر نہیں ہو. حسنین اور ہیں تم اور، حسنین اور ہیں تم اور ہو، تم اس کے برابر نہیں. بیٹے نے کہا کیسے؟ کہا تو تم اس کی برابری کر، اس کی برابری کرنے کے لیے اس کے باپ جیسا باپ لاؤ، اس کی ماں جیسی ماں لاؤ، اور اس کے نانا جیسا نانا لاؤ. نہ اس کے نانا کا جواب ہے، نہ اس کی ماں کا جواب ہے، نہ اس کے باپ کا جواب ہے. بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی.
کائنات کے مرکز کا محور کا نام ہے پنجتن پاک۔ پنجتن پاک سے محبت، اللہ آپ کو دین کو بھی روشن کر دے گا، دنیا کو بھی روشن کر دے گا۔ پنجتن پاک کے دامن کو پھیلے۔ میں ذمہ داری سے بولتا ہوں، جو کچھ ہے کائنات میں سب اس کا ہے جس نے کربلا میں سب کو بچا دیا۔ کربلا میں سب کو بچا دیا، سب اسی کا۔ دنیا مکے میں خانہ کعبہ کو دیکھتی رہ گئی، اور خانہ کعبہ تو حسین کے ساتھ کربلا میں حسین کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے اسی لیے کہا کہ آج تک دنیا نے اہل بیت نبوت کو سمجھا، اور جس نے سمجھا اس نے کبھی ان کی برابری نہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ ایک دولت آپ کو ملی ہے، میں یوں دیکھی بات نہیں کرتا، آپ ان کا کردار دیکھیے، آپ ان کا اخلاق دیکھیے، آپ ان کا خلوص دیکھیے، آپ ان کا پیار دیکھیے، آپ ان کی محبت دیکھیے، آپ ان کا کردار دیکھیے، آپ کام کرنے کا جو ڈھنگ ہے وہ دیکھیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت دیا ہے، اس نعمت کو سنبھال کر رکھیے، اس نعمت کو سنبھال کر رکھیے گا۔ اللہ اس نعمت کی برکت سے آپ کی آبادی میں رحمت و نور کی بارش برسائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے نوجوان عالم کی گردن اس لیے جھکتی ہے کہ ان کے سینے میں کچھ ہے، ان کے سینے میں کچھ ہے۔ اہل بیت نبوت کی محبت بھی ہے، علی کی محبت ہے، فاطمہ الزہرا کی محبت ہے، حسنین کریمین کی محبت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ہے، میرے دوستوں ازواج مطہرات کی محبت ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں شہداء اسلام کی محبت ہے، شہداء کربلا کی محبت ہے، تابعی کی محبت ہے، تبع تابعین کی محبت ہے، اور خلفائے راشدین کی محبت ہے، عشرہ مبشرہ کی محبت ہے۔ جہاں بلال کی محبت ہے وہیں حضرت عمر کی بھی محبت، اور یہ محبت کو سمیٹے ہوئے آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان کی قیادت میں چلیں گے، ان سے محبت کریں گے تو آپ کو محبت کا جواب محبت سے ملے گا، محبت کا جواب محبت سے ملے گا، پیار کا جواب پیار سے ملے گا۔ میرے دوستو محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں۔ آپ یاد رکھیے اس بات کو کہ درخت کی وہی شاخ چھپتی ہے جس میں پھل ہوتا ہے، پانی وہاں رکتا ہے جہاں گڈھا ہوتا ہے، پانی وہاں رکتا ہے جہاں گڈھا ہوتا ہے، اور طوفان اس اونچے محل سے ٹکراتا ہے جو محل اونچا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا نوجوان عالم بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، اللہ اور اس کو بلندی عطا فرمائے، یہ بہت اونچا ہے، اس لیے اسے طوفان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، طوفان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ یقین جانیے کہ یہ جتنے اونچے ہیں اتنی ہی مستحکم بھی ہے، نہیں مستحکم۔ اور جہاں تک علم کی بات ہے، علم کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں، حضرت علم کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں، علم کی تو کوئی سطح ہی نہیں، وہ کس گہرائی میں ہے۔ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے جن کے علم کے دبدبے سے روم کی زمین کانپ رہی، جیسے کہ 14 صدی میں امام احمد رضا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کے علم کے دبدبے سے ہندوستان کی زمین کانپ رہی، حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی دبدبے سے روم کی زمین کانپتی تھی۔ آپ جب اپنے درسگاہ سے باہر نکلتے تھے
زمانہ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتا ہے، دنیا کی نظریں گردنیں چھپ جاتی، لیکن باہر سب سے پردے، باہر سب سے پردے۔ پورا واقعہ بیان نہیں کرنا، بہت لمبی تاریخ ہے۔ جب حضرت شمس تبریز نے دیکھا کہ علم کا نشہ بہت ہے جلال الدین پر، علم کا بخار بہت ہے، اور جب حضرت جلال الدین قریب ہوئے رومی رحمت اللہ علیہ، تو ایک روز ایک سوال کر دیا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ، جلال الدین لبیک، فرمائی